بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے، تمام انسانوں کے باپ ہے اور اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی ہے۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر 25 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن کریم قصوں کہانیوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے اور اس سے مقصود نسل انسانی کی اصلاح ہے۔ اس کتاب میں کہیں کہیں پچھلی قوموں کا اور گزشتہ انبیاء کرام کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور ان کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے بھی ہدایت و عبرت ہی مقصود ہے۔ اگر ہم ان تمام آیات کو ایک جگہ جمع کریں جن میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے تو ان کا قصہ کچھ اس طرح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو اپنے ارادے سے آگاہ فرمایا کہ میں ایک انسان کی تخلیق کرنا چاہتا ہوں جو زمین پر میرا نائب اور خلیفہ ہوگا۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ اگر انسان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ دن رات تیری پاکی، بڑائی اور کبریائی بیان کرے تو اس کے لیے ہم کافی ہے۔ ہر وقت تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور تیرے گن گاتے ہیں اور تیرا ہر حکم بے چون و چرا بجا لاتے ہیں۔ ہمیں تو اس ہستی سے فتنہ و فساد کی بو آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ دنیا میں جا کر فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اس سوال کا براہ راست کوئی جواب نہیں دیا بلکہ پہلے اپنے ارادے کے مطابق مٹی سے انسان کی تخلیق کی، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور ہم نے بنایا آدمی کو کھنکھناتے سنسنے گارے سے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائے۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور انہوں نے ایک مٹھی مٹی کی بھری، روئے زمین کی اوپری پرت چھلکے کی طرح اتر کر ان کی مٹھی میں سما گئی۔ اس میں ہر رنگ، ہر ذائقے اور ہر کیفیت کی مٹی تھی، یعنی سفید و سیاہ، لال پیلی، تلخ و شیریں، نرم سخت وغیرہ ہر طرح کی مٹی ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق عمل میں آ گئی تو انہیں تمام اسما کا علم عطا کیا گیا۔ پھر انہیں فرشتوں کے سامنے لایا گیا، ان سے پوچھا گیا کیا تم ان چیزوں کا علم رکھتے ہو جو یہ انسان رکھتا ہے؟ فرشتوں نے اپنے عاجزی کا اظہار کیا۔ اس طرح فرشتوں کو ان کے سوال کا جواب مل گیا کہ اس خاکی ہستی کی تخلیق کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ تب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ یہ حکم سنتے ہی تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، صرف ابلیس کھڑا رہا۔ اس نے کہہ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے برتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ گویا اسے یہ غرور ہوا کہ میری تخلیق آگ سے ہوئی ہے جس کی لپٹیں اوپر کی طرف اٹھتی ہے، اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے جس کی خاصیت پستی ہے اور پیروں سے نوندی جاتی ہے۔ ابلیس کو اس کے تکبر کی سزا ملی۔ حکم ہوا کہ یہاں سے دور ہو جا، تو اس سرکشی کی وجہ سے دائمی عذاب کا مستحق ہے۔